السلام علیکم سر، نعیم کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی مکمل کر لی تھی، تو آج آپ مجھے کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنانے لگے ہیں۔ جی، میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پیغمبروں کے دو دور ہیں۔ ایک دور حضرت نوح علیہ السلام تک کا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو پیغمبر آئے وہ پہلے دور کے نبی کہلاتے ہیں، اور دوسرا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دو بیٹے، حضرت اسحاق فلسطین میں، حضرت اسماعیل عرب میں، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو مصر تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک حکمران بن گئے تھے مصر کے، وہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے، وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو اس کے بعد جو حکمران حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا مصر کا، اس کی قوم شکست کھا گئی، اور مصر میں قبطی خاندان کی حکومت آ گئی۔ قبطی خاندان ہی مصر کی اصل قوم، اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا وہاں پر حکمران تھا، یہ چرواہا خاندان، ہیکسوس اس کو کہلاتے تھے۔ آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا، ہیکسوس۔ وہ غالب آ گئے قبطی ان پر، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل، وہ کیونکہ ان کی حمایت تھی، ان کے خلاف جو لوگ تھے ہیکسوس کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، تو انہوں نے جہاں پر ہیکسوس کو ختم ہی کر دیا، وہاں سے چلے گئے، وہاں پر ان کو غلام بنا لیا۔ اچھا، ہیکسوس کو غلام بنا ہیکسوس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور بنی اسرائیل کو وہاں پر اپنا غلام بنا۔ اور ایک عرصہ تک، ہو سکتا ہے کم از کم 300 سال تو ضرور ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ رہے۔ تو وہ جو قبطی خاندان تھا نا، یہ اپنے حکمران کو فرعون کہتے تھے۔ اچھا، جیسے اب وہ ایجپٹ کے اگر ہم پڑھیں ہسٹری تو اس کو فیرو کہتے ہیں، جی، تو وہ فیرو اردو کہتے میں فرعون۔ ہاں، یہ ان کا ایک ٹائٹل تھا۔ اچھا، ایک یہ بھی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں آتا ہے، تو اب ہر ان کا جو بادشاہ آتا تھا، حکمران، اس کو فرعون ہی بولتے تھے، وہ جیسے ادھر کا ایک لقب تھا اس کے لیے اس کا۔ تو اب وہ اگر کسی سے آپ کہو تو وہ کہتا تھا فرعون، تو اب وہ اگر کوئی سرچ کرتا ہے گوگل پہ کر لے، میٹا سے کر لے کہ فرعون، تو وہ اب وہ سارے فیروز کے بارے میں اب کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، تو ایسے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ فرعون خاندان کے ہر بادشاہ کا اپنا ایک نام تھا، اور فرعون اس کا ٹائٹل تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور اس کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی آبادی زیادہ نہ ہو، تو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بڑا ظالمانہ قانون بنایا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اچھا، میں نے تو ایسے سنا تھا کہ وہ ایک سال اگر ایک سال قتل کرتے دوسرے سال چھوڑتے تھے جو بھی بچہ، یا پھر اس طرح تھا، وہ میری ٹیچر نے بتایا تھا کہ ایک بچے کو مار دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے، پھر ایک کو مارتے تھے پھر چھوڑ دیتے۔ انہوں نے پہلے تو بڑا سخت قانون بنایا کہ سبھی کو مار دیتے تھے، پھر بعد میں کسی وجہ سے انہوں نے ایک بیٹے کو، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک بیٹے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا، پھر اس طریقے سے آلٹرنیٹ اچھا، یہ طور پر بھی رکھا۔ سنا تھا کہ وہ کسی نے فرعون کا ہاتھ پڑا تھا، جیسے وہ پام ریڈرس نہیں ہوتے، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی آئے گا جو آپ کی وہ پوری کو خراب کر دے گا، آپ کی حکمران کو، تو اس وجہ سے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے اس والے میں سے آئے گا، تو وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ اس میں سے کیا کہتے ہیں، اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ مار دیتے ہیں سب کو تاکہ کوئی آ ہی نہ پائے۔ بہت کہانیاں ہیں، ایک تو کہانی آپ نے سنا دی، اور ایک کہانی ہے کہ خواب آیا، اور اس کو خواب آیا کہ اس طرح اس سے طریقے سے ہوگا، اور ایک جو میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر جس چیز کو سب سے زیادہ درست سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ خواب بھی ہو سکتا آیا ہو،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو الہام ہوا ہو کہ کبھی نہ کبھی کوئی ان میں سے آ کے مجھے کرنا ہے۔ الہام آپ نے ایک لفظ بولا، اس کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے گائیڈنس۔ تو اللہ کسی کو بری گائیڈنس نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس کو مارو، اس کو یہ کرو۔ تو ایک تو وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو حکمران کو اپنا اللہ اب مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، وہ سن کی پوجا کرتے تھے، سورج کی۔ وہ سورج کہتے تھے کی جو ہمارے حکمران ہیں نا، یہ سورج دیوتا کا اوتار ہیں۔ ہاں، ان کے ایجپٹ میں 8 گاڈز ہوتے تھے، اور وہ بہت زیادہ اس طرح جیسے کوئی مرتا تھا ان کا وہ فرعون، تو اس کو وہ بڑا وہ اس کی باڈی کو کریمیٹ کرتے تھے، ممیفائی کرتے ممنوعی تھے۔ کرتے تھے، ہاں، بالکل آپ کو درست معلوم ہے۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ کہ وہ کسی وجہ سے خواب آیا، یا کسی جوتشی نے اس کا ہاتھ دیکھا، یا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سم ہو، یہ بات پکی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار مار دیتے۔ دیتا۔ بڑا افیکٹو قسم کا انہوں نے سسٹم بنایا تھا جاسوسی کا۔ جیسے ہی معلوم ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ مار دیتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکبد اور ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کا نام تھا عمران، وہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، آئیں گے مار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو ایک اس طرح شاباش شاباش، بالکل۔ صندوق میں بند کر کے بہا دیں۔ ہاں، وہ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ یوکبت کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جس کو آپ کہتے ہیں الہام کیا، الہام۔ کہ آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے ویسے جیسے میں آپ کو کہہ رہا۔ ان کا ایک طریقہ بتایا کہ آپ اس کو ایک صندوق میں یا ٹوکری میں یا جو بھی کسی کنٹینر میں رکھ کر حفاظت سے، ان کے قریب بہتا ہوگا دریا، اس میں آپ ڈال دیں۔ اور پھر ایک وعدہ بھی کیا، وہ وعدہ کیا بچے بچے کو وہ حفاظت سے رکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو اس کا اصل مقصد حفاظت ہی تو ہے، اور دوسرا مقصد کا کہ آپ کی گود سے ہم اس کو لے رہے ہیں نا، تو دوبارہ آپ کی گود میں پہنچائیں گے، آپ کو ملائیں گے، اس لیے آپ نے میری بات پر یقین کرنا اچھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت موسیٰ کی ایک بہن بھی ہوتی تھی جو ان سے پہلے ہے۔ بڑی مریم، تھی، ان کی بہن مریم۔ اور ان کے بھائی بھی تھے، جی، حضرت ہارون جو بعد میں حضرت پیدا ہوا۔ ہارون جو بعد میں۔ تو اور بھی ہو سکتا ہو، یہ تو وہ کردار ہے نا جن کا ہسٹری میں ذکر آ گیا۔ اب کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اولاد اتنی ہوگی، ہو سکتا اور بھی ہو۔ بہرکیف ان 3 کرداروں کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت موسیٰ ہیں، ان کے بھائی ہارون ہیں، ان کی بہن مریم۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا، حضرت جیسے ہی وہ لوگ آئے ہوں گے دیکھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہا دیا وہاں پر ان کے کہنے کے مطابق، اور حضرت مریم کو کہا کہ آپ ذرا دیکھو پیچھے پیچھے۔ تو وہ گئیں تو ادھر نہیں، تو اگر ان کو پتہ لگا کہ وہ جب جسوس آئے انہوں نے دیکھا ہے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے کچھ کہا، حضرت یوکبت سے پوچھا، ان کے حضرت موسیٰ کے والد سے پوچھا کہ کہاں ہیں، حضرت مریم سے پوچھا۔ شاباش، یہ سارے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے، جی، اور انہوں نے تلاشی دی ہوگی، تلاشی لی ہوگی، کچھ نہیں برآمد ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ایک عام عمل تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پھینک کے آتے تھے اپنے طور پر محفوظ کرنے کے لیے، کسی جگہ پر چھوڑ بھی آتے ہوں گے۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کسی جگہ پر ان کو، یا اس وقت ہو سکتے جسوس کو لگاؤ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت تھوڑی نہ کوئی ایف بی آئی تھا، کوئی کیمراز اس طرح کے کچھ تھا نہیں، غلطی ہوگی کہ نہیں ہمیں غلط اطلاع ملی ہے، کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں، بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ پاسبل۔ بہرحال اس کا رزلٹ جو ہمیں معلوم ہے وہی بات کہ جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہا دیا گیا، وہ وہاں سے چلتے گئے، بہتے گئے۔ حضرت مریم دیکھ رہی تھیں کہ یہ کہاں کہاں میرے بھائی کا والا صندوق جاتا ہے۔ تو فرعون کی ملکاؤں میں سے ایک ملکہ، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کئی بار پکنک کے لیے آئی ہوں گی۔ اچھا، وہ سہیلیاں تھی کہ غلام تھی؟ یہ سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ خادمائیں تو ہمیشہ ہوتی تھی اس زمانے میں، یا ان کے ہاں تو بہت ہی خادمائیں تھیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کے نوکر، ان کے غلام ہی تو بن گئے تھے۔ اور وہ کیا کرتے، اتنی سی ان کی وہ تھی؟ ہاں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی نا، یہ بھی وہاں کام کرتی تھی۔ اچھا، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا آ رہا ہے، انہوں نے پکڑا، دیکھا کہ وہاں پر لے کر گئے، تو وہ بہت خوبصورت بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اتنے ان کو اٹریکٹیو لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بچے موسیٰ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے۔ اب وہ سارے محل میں شور مچ گیا
کہ جی بچہ آ گیا ہے اور اس کو دودھ پلانا ہے، وہ رو رہا ہے، بھوک لگی، ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھوک لگی ہوگی۔ اب وہ دودھ پینے کے لیے ادھر وہ دودھ پلانے والی خواتین ہوں گی، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن کو ہوا کہ میں سجیسٹ کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر کام کرتی تھی، جی، جی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ وہ بھی دودھ پلاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ان کا دودھ پی لیں۔ ہوں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ضرور لاؤ۔ وہ پھر گئے فرعون کے لوگ حضرت مریم کے حضرت ساتھ اور اپنی والدہ کو لے آئے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ ان کی گود میں آئے، اپنی والدہ کی گود میں آئے، ان کا دودھ پیا تو خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا پورا کری۔ اچھا، اب وہ وہاں پر رہنے لگے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ حضرت مریم اور ان کی والدہ ادھر ہی آگے ہوں گے، کیونکہ یہ تو نہیں نا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے ان کو گھر سے بلایا ہے پھر آئے، وہ لازماً وہاں ہی رہے، لیکن ان کی ساری پرورش، سارا کچھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں ہی فرعون کے دربار میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ اچھا، اس پر بھی بڑی کہانیاں ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو لوگ بنی اسرائیل کو مار رہے ہوں گے، اور یہ اندازہ لگا لیا بہت آرام سے کسی نے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، کسی نے اس کو بچانے کے لیے دریا میں پھینک دیا، اور یہ لے آئی ہیں، ان کا نام آسیہ تھا ملکہ کا، جو فرعون کی عام طور پر قرآن میں تو اس کا نام نہیں آیا، لیکن روایات میں ان کا نام آسیہ آتا ہے۔ نہیں تو فرعون نے کیسے مانا کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ میرا بیٹا بن جائے؟ ہاں شاباش، یہ بالکل بہت مصیبت ہوئی وہاں پر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ تو اب ہماری جی، شناخت لے گا، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے، مجھے اپنی ماں سمجھے گا، ہوں، تو یہ ہمارے مخالف کیسے ہو سکتا؟ ہمارے مخالف اچھا، اس کے بعد بھی بڑی کہانیاں ہیں، بڑی دلچسپ کہ کہانیاں۔ وہ فرعون نے کوئی آگ کا وہ رکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ سونے کی طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور اچھا، اس کے ساتھ ایک کہانی تھی کہ وہ میری جانے والے نے بتایا، تو اس نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ کوئلے کی طرف چلے گئے حضرت موسیٰ، اور کوئلے پہ اس نے شرط کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زبان پہ وہ کوئلہ رکھ لیا، فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا بن جائے گا، تو وہ ہو گیا۔ تو حضرت تو کوئلہ رکھنے کی وجہ سے، وہ گرم کوئلہ تھا، تو ان کی زبان کیا کہتے ہیں، ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی، وہ بولنا توتلے ہو گئے پرماننٹلی، تو اس لیے حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنایا، اور پھر حضرت ہارون نے بھی کیا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کی بات نہیں سمجھ آتی تھی، تو وہ حضرت ہارون بتاتے تھے کہ کیا ہے۔ یہ بھی ویسی ہی کہانیاں ہیں، جیسے آپ کو میں نے وہ مچھر والی کہانی سنائی، جیسے آپ کو وہ والی کہانی سنائی جو بنی اسرائیل نے مشہور کر دی تھی، اور کہ حضرت موسیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا تھا، جھوٹ بولا تھا، یہ ساری ویسی فضول کہانیاں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کہانی پہلے میں آپ کو اچھا، بتاتا ہوں اس میں بھی ایک سوال بنتا ہے کہ جو کہانیاں وہ سناتے ہیں، تو اچھا باقی تو ٹھیک ہے، یہودیوں نے بنائی، ان کا کوئی گرج تھا، اس طرح رائیولری تھی، تو یہ پاکستانی کیوں خود سے کہانی بناتے؟ ان کا تو کوئی ان سے رائیولری نہیں تھی نا۔ نہیں بیٹا، یہ پاکستانیوں نے کہانیاں نہیں بنائی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہماری حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے، اور وہاں سے ان کے مدینے میں وہ لوگ بھی تھے نا، اور اسلام کی ہسٹری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شروع نہیں نہ ہوئی، ان کے ہاں پوری کہانیاں، پوری کتابیں، میں آپ کو دلچسپ کہانیاں سناؤں تو وہ آپ تو ایک نبی کی کہانی آپ کو 100 قسطوں میں چلی جائے، میں تو اس میں سے آپ کو بہت تھوڑی سی ایک آدھ مثال جو ان کے یہاں مشہور ہوئی ہوتی ہے، جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ مثلا یہی کہانی ہے۔ جی، اس کی جی، پوری کہانی کیا ہے کہ پوری کہانی یہ ہے کہ بڑا شور مچ گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بچہ ہے، اور یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو خواب آیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دکھانا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے کہ یہ وہی تو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک طرف ایک ہیرا رکھتے ہیں، ایک طرف کوئلے رکھتے ہیں، تو اگر تو یہ وہی بچہ ہوگا تو کوئلے کی طرف جانے کے بجائے ہیرے کی طرف جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کہانیاں ہیں کہ ایک دفعہ فرعون کھیل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑی اور ایک تھپڑ مارا، تو اس طرح بڑی کہانیاں مشہور ہیں، تو وہ ایسی فضول میں بات بتائیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ خود غور کریں، یہ کوئلہ رکھا ہوا ہے، اور کوئلہ پکڑ کر انہوں نے منہ میں رکھا، اب وہ تو ایک گرم، آپ ایک ماچس کی
تیلی کو نہیں پکڑ سکتے، کہاں وہ کوئلہ پکڑے گا، اس کو اٹھائے گا اور پھر وہ منہ میں لے کر چلا جائے گا، اس کو کچھ ہوگا۔ پھر اس کو کچھ ہوگا۔ اور ایک اور میں اصول کی بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اپنی عقل، اپنے جسم، اپنی شکل کے اعتبار سے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ نہیں، انسان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہوتے اچھا ہیں، اچھا یہ نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہوتا ہوگا، وہ کوئی توتلے ہوتے ہوں گے، وہ یہ توتلے والی بات میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں یہ کیوں آتی ہے۔ تو یہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان میں جسمانی نقص ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آج ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا، اس کہانی کو ہم اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا